بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سالوں کی محنت کے بعد ابوظہبی میں انجینئر اور آرکیٹیکچر ایک ایسی بلڈنگ بنا چکے تھے جس کو بنانا ایک خواب سے کم نہ تھا۔ یہ کیپٹل گیٹ وے کی بلڈنگ کا سٹرکچر تھا جس کو ابوظہبی کے خلیفہ بن زائد ال نہیان کی خصوصی فرمائش پر تیار کیا گیا تھا۔ اس بلڈنگ کی خاص بات اس بلڈنگ کا لاکھوں ٹن وزن ایک طرف جھکا ہوا تھا۔ بلڈنگ کو بنانے کے دوران انجینئرز کو اس چیز کا خوف تھا کہ اگر اس کی کیلکولیشن اور پیمائش میں ذرا سی کوتاہی کی گئی تو یہ ساری بلڈنگ ایک ہی جھٹکے میں ڈیر ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو بنانے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی کنسٹرکشن ٹیم کو جتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، شاید اتنے چیلنجز برج خلیفہ کی ٹیم کے لیے بھی درپیش نہ تھے، کیونکہ اس کا ڈیزائن عام لوگوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب بلڈنگ تیار ہونے والی تھی اسی ٹائم ابوظہبی کے خلیفہ نے ایک اور حکم صادر کر دیا جس نے آرکیٹیکچر کی مزید پریشانی بڑھا ڈالی۔ خلیفہ نے کہا کہ ان کو بلڈنگ کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے۔ اس بلڈنگ کے لیے نہ ہی پہلے سے ہیلی پیڈ کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی اور نہ ہی اس کا ڈیزائن اس چیز کی پرمیشن دے رہا تھا، اور نہ ہی انجینئر چیلنجز کو منع کر سکتے تھے۔ اب صرف اس چیز کو ممکن بنانے کے لیے مختلف ترکیبوں پر کام کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ خلیفہ کی طرف سے آرڈر تھا۔ ابھی اس چیز کے اوپر مشاورت ہو رہی تھی کہ آرڈر کو کیسے ممکن بنایا جائے، اور اس کے لیے کوششیں جاری تھی۔ 524 فٹ اونچی اس بلڈنگ کا تقریباً آدھے سے زیادہ وزن ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ اس میں غلطی نہیں ہوئی بلکہ اس کو اس طرح کے ڈیزائن سے ہی تیار کیا گیا ہے۔ اس بلڈنگ کو ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابوظہبی کے شیخ کو خطرناک بلڈنگ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اصل میں دنیا بھر میں ایک سے بڑھ کر ایک یونیک چیز بنانے کی ریس چل رہی ہے۔ اس میں کامیاب ورلڈ ریکارڈ اسی کو ملتا ہے جو کہ یونیک اور مشکل ترین چیز بناتا ہے۔ اس ریس میں شامل ہونے کے لیے 2007 میں ابوظہبی کے خلیفہ بھی میدان میں اتر آئے۔ ان کا ٹارگٹ اونچی ترین بلڈنگ بنانا نہیں تھا، ایسی بلڈنگ بنانا تھا جس کا ڈیزائن دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آئیں، جس کو بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے اور یہ فزکس کے لاز کو چیلنجز بھی کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان کو اپوائنٹ بھی کیا۔ شیخ سلطان نے لندن کے ٹاپ آرکیٹیکچر RMGM سے رابطہ کیا۔ اسی دوران بلڈنگ کو شروع کر دیا گیا۔ کیسے انجینئر اور ورکرز نے اس لاکھوں ٹن وزنی بلڈنگ کو بنایا اور اس کو گرنے سے بچایا۔ چیلنج نمبر 1، جب لندن کی ٹاپ آرکیٹیکچر ٹیم کو اس بلڈنگ کو بنانے کا چیلنج دیا گیا تو ان کا سب سے بڑا یہی چیلنج تھا۔ پہلے تو اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے ایسے کئی پلانز بنائے گئے جو کہ کینسل کیے گئے، پھر اس کو سمندری لہر کی شکل دی گئی اور اس کا جو باٹم ہے وہ ریت کے ٹیلوں جیسا تھا۔ اس میں ایک اور نئی چیز یہ تھی کہ اس کو ہر اینگل سے دیکھنے پر بلڈنگ کا ریویو بالکل چینج ہو جاتا تھا۔ چیلنج نمبر 2، یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو بہت پسند آیا، لیکن اس میں ایک مسئلہ تھا۔ کیپٹل گیٹ کے ڈیزائن کو پریکٹیکل شکل دینے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انجینئرز کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کا باٹم اس کے ٹاپ سے 108 فٹ ہٹا ہوا تھا۔ اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ٹونی آرکیبولٹ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ اس بلڈنگ کا سارا بوجھ لوہے کے موٹے موٹے پائپ اور اس کے ساتھ معیاری کنکریٹ پر ڈالنا تھا۔ اس کی فاؤنڈیشن کو پہلے بہت اچھے طریقے سے بنایا گیا تاکہ بلڈنگ کا وزن ایک طرف کو جھک بھی جائے تو اس کی فاؤنڈیشن کو اچھے طریقے سے مضبوطی سے تھامے رکھے۔ چیلنج نمبر 3، کیپٹل گیٹ کا ڈیزائن بھی تیار تھا اور اب انجینئرز کو فاؤنڈیشن کا کام سٹارٹ کرنا تھا۔ اس فاؤنڈیشن کے لیے بڑے پیمانے کے لیے کھدوائی کی ضرورت تھی اور اس کے لیے تقریباً 9600 ٹن مٹی زمین سے نکالنی تھی۔ اس کام کے لیے 8 مہینوں کا وقت درکار تھا، لیکن انجینئرز کے لیے اچانک سے ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا، کیونکہ شیخ سلطان نے اس بلڈنگ کی ڈیڈ لائن جاری کر دی تھی۔ اس وقت سارا کام مکمل کرنے کے لیے انہیں 24 مہینوں کا وقت دیا گیا۔ اس میں ان کو فاؤنڈیشن بھی ڈالنی تھی، بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی اور اس کے ساتھ انٹیریئر کا کام بھی مکمل کرنا تھا۔ اس چیلنج کے ساتھ ان کو پورا کنسٹرکشن پلان ہی چینج کرنا پڑا، کیونکہ جہاں پر ان کو فاؤنڈیشن کے لیے صرف 8 مہینے چاہیے تھے، وہاں پر انہوں نے دن رات ایک کر کے اس کو 3 مہینوں میں مکمل کیا۔ چیلنج نمبر 4، جیسے ہی فاؤنڈیشن اچھی طرح سے خشک ہو گئی، کنسٹرکشن ٹیم پھر میدان میں اتر آئی۔ اب وہ ٹاور کی کنسٹرکشن کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ابوظہبی کی گرمی میں دن کے وقت ٹمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے سولوشن نکالا گیا کہ جب کنکریٹ تیار کی جائے تو اس میں جو پانی استعمال ہوگا وہ نارمل نہیں ہوگا بلکہ ٹھنڈا پانی استعمال کیا جائے گا، اور جب کنکریٹ ڈالا جائے گا اس وقت ٹائم دن کا نہیں بلکہ رات کا ٹائم سوٹ ہوگا، جب ٹمپریچر 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے گا۔ اس کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کے لیے آئس فیکٹری سے رابطہ کیا گیا۔
اور کنکریٹ میں ٹھنڈا پانی استعمال کیا گیا۔ پھر 5 مہینوں میں کیپٹل گیٹ کا کرو کوڈ کمپلیٹ کیا گیا۔ چیلنج نمبر 5، ابھی باری تھی بلڈنگ کے اصل جگاؤ کی۔ اس میں ڈائی گرڈ ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا تھا، جس میں لوہے کے فریمز کو بنا کر بلڈنگ کو جگایا جاتا ہے۔ ٹوٹل 720 لوہے کے بڑے بڑے فریمز بننا تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے مختلف تھے کیونکہ بلڈنگ کی شیپ کی وجہ سے تمام فریمز کے سائز ایک دوسرے سے مختلف ہی لگنے تھے۔ ایک فریم کا وزن تقریباً 16,000 kg کے قریب تھا۔ اس کام کا ٹاسک شارجہ کی ایک سٹیل کمپنی کو دیا گیا۔ کیونکہ ہر فریم کی شکل ایک دوسرے سے مختلف تھی، لہٰذا اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے 5 مہینوں کا وقت لگ گیا۔ چیلنج نمبر 7، آخرکار ورکرز کی انتھک محنت کے باوجود کیپٹل گیٹ کا ڈایاگرام بھی مکمل ہو گیا اور ساتھ ساتھ ونڈو پینلز کا کام بھی چلتا رہا۔ بلڈنگ ابھی ہینڈ اوور کرنے کے قریب ہی تھی کہ اچانک ابوظہبی کے خلیفہ کے آفس سے ایک میسج آیا۔ انہوں نے کیپٹل گیٹ کے ٹاپ پر ایک ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی۔ اس نے دوبارہ سے کنسٹرکشن کی ٹیم کو پریشان کر کے رکھ دیا، کیونکہ بلڈنگ کا کام مکمل ہونے کے قریب تھا۔ اس میں مزید لوڈ ڈالنا اتنا آسان کام نہیں تھا، کیونکہ ہیلی پیڈ کی اگر پہلے سے پلاننگ ہوتی تو اتنا مشکل نہ ہوتا، کیونکہ اس میں بلڈنگ کو سٹارٹ کرتے وقت ہیلی پیڈ کا وزن اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا اب فنشنگ کا کام روک کر اس کی کیلکولیشن نئے سرے سے کی گئی۔ ہیلی پیڈ کو اس کے اوپر بنانا بہت اہم تھا، کیونکہ اب شیخ کی فرمائش تھی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے لندن میں کیپٹل گیٹ کے ماڈل کو ونڈ ٹنل ٹیسٹ کیا گیا، جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ تیز ہوا ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے لیے خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔ ونڈ انجینئر نے سجیشن دی کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں چینجنگ کر کے اس کی اونچائی کو 2 میٹر کم کیا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کیپٹل گیٹ پر ہیلی پیڈ کی کنسٹرکشن شروع کر دی گئی اور بلڈنگ کو وقت پر مکمل کر لیا گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گا سب نیوز۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ مزید معلومات کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، سب نیوز HD کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔